بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، لاہور سے ایک اور بغاوت ہو گئی ہے۔ لاہور سے بھی ایک بڑا استعفیٰ سامنے آ گیا ہے۔ نواز شریف بھی ملک سے نکل چکے ہیں۔ کیوں نکلے ہیں، اس کی پیچھے سٹوری کیا ہے؟ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے بارے میں بھی کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ صحافیوں کی بھی ایک لڑائی چل رہی ہے۔ سہیل آفریدی کا والہانہ استقبال کیا گیا ہے، جس کے بعد پھر سے آگ لگ گئی ہے۔ یہ ساری خبریں آج کے ان ساری چیزوں پر آج ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، سب سے پہلے لاہور سے ایک بڑی بغاوت ہوئی ہے۔ بغاوت جو اس کا آغاز سپریم کورٹ سے ہوا، بغاوت کی جسٹس منصور علی شاہ نے اور جسٹس اطہر من اللہ نے۔ ناظرین، بغاوت کا آغاز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جب بغاوت ہو جاتی ہے شروع، تو پھر ایک کو دیکھ کے ایک چنگاری، یعنی ایک سے ایک چنگاری جلتی ہے، ایک سے ایک شمع جلتی ہے اور انقلاب کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے۔ اس وقت جو ہے لاہور سے بھی ایک استعفیٰ سامنے آیا ہے، اور یہ استعفیٰ کس کا ہے؟ یہ استعفیٰ ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمشاد محمود مرزا کا۔ انہوں نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ناظرین، عہدے سے استعفیٰ کیوں دیا ہے؟ کیونکہ وہ بھی 27ویں آئینی ترمیم کے بعد نہیں سمجھتے کہ ان کے پاس کوئی اختیارات ہیں، اور اس بات کا واضح طور پر وہ ایک کیس کے اندر پہلے اظہار کر چکے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ان کے ایک کیس کے اندر سے کچھ ریمارک سامنے آئے ہیں۔ ٹھیکیدار کو سرکاری کالج کی تعمیر کے اخراجات ادا نہ کرنے کے خلاف ایک درخواست تھی، جسے جو ہے جسٹس شمس محمود مرزا سن رہے تھے۔ وہاں پر انہوں نے کیا ریمارکس دیے؟ عدالتوں کی اب کیا اہمیت رہ گئی ہے؟ عدالتوں کے پاس اب کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ آپ جائیں سڑک بلاک کریں اور احتجاج کریں۔ احتجاج بھی تو اپنی آواز پہنچانے کا ایک جمہوری طریقہ ہے۔ جسٹس شمشاد محمود مرزا کے استعفیٰ دینے سے پہلے کیس کے دوران یہ ریمارکس سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ احتجاج کریں، یعنی جا کر سڑکوں پر بیٹھیں، چونکہ عدالت کے پاس اب وہ اختیارات نہیں ہیں، ججز کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ جب اختیارات سلب کر لیے جائیں گے، جب عدالتیں برائے نام رہ جائیں گی، تو یقیناً وہاں پر رہنا اس رہنے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ استعفیٰ دے کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں اور اس نظام سے باہر آ جائیں۔ یہی کام کیا ہے جسٹس شمشاد محمود مرزا نے، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ ناظرین، یہ سلسلہ کہاں پر جا کر رکے گا؟ یقیناً ایک کے بعد دوسرا ضمیر جاگے گا اور یہ سلسلہ بہت آگے بڑھ جائے گا۔ نظام جو سمجھ رہا ہے کہ ان استعفوں سے کچھ نہیں ہوتا، نظام بھی جانتا ہے کہ جب ایسے جج نکل جائیں گے تو اس نظام کے پاس پیچھے بچ کیا جائے گا۔ اس سے بہت کچھ ہوتا ہے اور نظام کے اوپر اس کا خوف بھی طاری ہے۔ ناظرین، دوسری جانب سہیل آفریدی جو ہے، ان کا ایک اور جو والہانہ استقبال کیا گیا ہے، اس کے مناظر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی تیمر گرا ضلع دیر پہنچ گئے۔ 40 میگا واٹ کے ہائیڈرل پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے۔ منصوبے سے سالانہ 4 ارب روپے کی آمدن ہوگی۔ مقامی آبادی اور انڈسٹری کو 8 سے 12 روپے فی یونٹ بجلی ملے گی۔ سینکڑوں نوجوانوں کو روزگار میسر آئے گا۔ ناظرین، سہیل آفریدی جب اس افتتاح کے لیے پہنچے، راستے میں عوام نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ ایک دفعہ پھر سے سہیل آفریدی گاڑی سے باہر نکل آئے۔ عوام جو ہے ان کے ساتھ والہانہ جذبات کا اظہار کرتی رہی، اور یہ وہ مناظر ہے جس پہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جب سہیل آفریدی اس طرح سے عوامی پاور دکھائیں گے تو اس کا رد عمل جو ہے سسٹم کے اندر سے آئے گا، اور سسٹم کے اندر سے رد عمل آنا شروع ہو چکا ہے۔ سسٹم کے اندر سے رد عمل کیا ہے ناظرین؟ شاید میتلا کی ایک خبر دینا ہے۔ شاید میتلا کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکل دن شروع ہونے والے ہیں۔ ممکن ہے آنے والے دنوں میں پابندی لگا دی جائے۔ ناظرین، اب یہ بھی امکان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ ان کے لیے آنے والا وقت جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ سہیل آفریدی جو ہے وہی کر رہے ہیں جو کہ عمران خان کر رہے تھے، جس کے بعد جو عمران خان کو نظام سے ہٹانا پڑ گیا، جس کے بعد 9 مئی ہوا یا 9 مئی کرایا گیا، اس کے بعد عمران خان منظر عام سے غائب ہو گئے اور 2 سال سے جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ طرح طرح کے کیسز بنائے جا رہے ہیں، جس کے اوپر اب جو ہے بی بی سی کی جانب سے بھی کچھ رپورٹ سامنے آنے لگی ہیں کہ پاکستان میں اس وقت نظام چل کیا رہا ہے، لیکن اس رپورٹ پر ہم آخر میں بات کریں گے۔ ایک اہم چیز اور ہے کہ نواز شریف دوبارہ کہا تو یہ گیا ہے کہ روٹین کے چیک اپ کے لیے لندن جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر اگر واقعی روٹین کا چیک اپ بھی ہے تو افسوسناک ہے۔ 27ویں ترمیم منظور کروانے کے بعد نواز شریف ایک دفعہ پھر لندن روانہ۔ نواز شریف 2 ہفتے قیام کریں گے، ان کا میڈیکل چیک اپ ہوگا۔ 2 ہفتے قیام کریں گے، میڈیکل چیک اپ کریں گے۔ لیکن نظیر ایک خبر ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ مریم نواز اس وقت برازیل پہنچی ہوئی ہیں، وہاں سے واپسی پہ لندن آئیں گی، اور نواز شریف یہاں سے لندن جائیں گے، جو کہ اب جا چکے ہیں، اور وہاں پر ملاقات کی جائے گی۔ اب خوف کیا طاری ہے یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ مریم نواز کو سب سے بڑا خوف ہے سیکیورٹی کا خوف۔ جس طرح سے مرید کے کا سانحہ ہوا، اس کے بعد شریفوں کو سیکیورٹی کا بہت بڑا خوف ہے۔ اس کے اوپر بات کی جائے گی۔ مریم نواز چاہتی ہیں کہ
کہ پیچھے جو ہے ان کی غیر موجودگی کے اندر مرید کے واقعے کے اوپر جو کچھ بھی ہونا ہے وہ پیچھے ہو جائے، ان کی سیکیورٹی بھی چیک ہو رہی ہے. یہ ساری خبریں ہم آپ کو پہلے بھی دے چکے ہیں. ناظرین وہاں پر اب کیا کھچڑی پکائی جائے گی، کیا ملاقات کی جائے گی، یقیناً جو ہے جب شریف اکٹھے ہوتے ہیں لندن کے اندر تو پھر پاکستان کی تقدیر جو ہے اس کے کچھ فیصلے کی جاتے ہیں جو کم از کم پاکستان کی ریاست کے لیے کبھی بھی بینیفیشل نہیں ہوتے، بلکہ شریفوں کی اپنی ذات کے لیے ان کے سارے بینیفٹس ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر افسوس کا پہلو یہ ہے کہ نواز شریف آج بھی اپنے روٹین کے چیک اپ کے لیے لندن گئے ہیں، جبکہ مریم نواز کے بڑے بڑے دعوے کرنے ہیں. مریم نواز نے بڑے بڑے دعوے کیے، پنجاب میں ان کے نام پر ان گنت ہسپتال کیے جا رہے ہیں اور وہ خود ہمیشہ کی طرح چیک اپ کے لیے لندن. پنجاب میں جو صحت کا انقلاب آیا ہے وہ ابھی تک شریف خاندان کے چیک اپ کے معیار تک نہیں پہنچا. عوام سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے بہترین جو ہے طبی سہولیات دی جا رہی ہیں، سب سے بہترین علاج ہو رہے ہیں، لیکن وہ اتنے بہترین ہے کہ ابھی تک جو ہے نارمل روٹین کے چیک اپ کے لیول پر بھی نہیں پہنچے، جو کہ شریف فیملی کا اپنا ہے کہ اپنے روٹین کے چیک اپ کے لیے بھی وہ لندن جا رہے ہیں. یہ بہت افسوسناک ہے ناظرین، لیکن پاکستان کی عوام کے ساتھ یہی ہوتا آیا ہے اور یہی ہوتا آئے گا جب تک کہ پاکستان کی عوام خود سے شعور حاصل نہیں کرتی اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کرتی. تو یہ صحافیوں کے درمیان بھی ایک لڑائی چل رہی ہے اور یہ لڑائی جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ، اس میں کمنٹس سامنے آ رہے ہیں. کچھ کمنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. انصار عباسی نے ایک ٹویٹ کی تھی، ان کی ٹویٹ تھی کہ میں محترم چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے گزارش ہے کہ اپنی پوری توجہ عام آدمی کو جلد اور سستا انصاف دینے میں مرکوز کریں تاکہ پاکستان میں عدلیہ پر عوام کا اعتماد بحال ہو. ججوں کا کام سیاست کرنا نہیں بلکہ انصاف کی فراہمی ہے. جلد اور سستے انصاف کے لیے حکومت پارلیمنٹ چیف جسٹس کے ہاتھ مضبوط کریں. یہ ان کا کہنا تھا جسٹس یحییٰ آفریدی کے بارے میں. جبکہ آئینی ترمیم ہو گئی، یہاں پر مشورہ تو یہ دیا جانا چاہیے تھا کہ آپ کے اختیارات ہی نہیں ہیں، آپ یہاں سے استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں، لیکن انہیں جو ہے انصار عباسی نے یہ مشورہ دیا. اس کے اوپر اسد علی طور نے کمنٹ کیا، لعنت اس شخص پر جس کی داڑھی بوٹوں کی صفائی پر معمور ہے، لعنت اس شخص کی اولاد پر جو قرآن کی آیتیں ٹویٹ کرتا ہو لیکن اندر سے غیر آئینی قوتوں کو غلیظ نسل کا ٹاؤٹ ہو، لعنت اس. بہت برے الفاظ ہیں ناظرین، میں سارے الفاظ یہاں پر نہیں دہراتا، آپ ان کو سکرین پر پڑھ سکتے ہیں. یہ الفاظ جو اسد علی طور نے استعمال کیے بہت برے الفاظ تھے، اس قدر زیادہ شدت سے الفاظ کا استعمال نہیں کیا جانا چاہیے تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے کچھ کمنٹس اور سامنے آئے. ایک کمنٹ آیا عمر چیمہ کی جانب سے. عمر چیمہ بھی اسی قبیلے کے جس قبیلے کے انصار عباسی ہیں، اور وہ کون سا قبیلہ ہے یقیناً آپ جان چکے ہوں گے. انصار عباسی صاحب جتنا باخبر صحافی ہیں شاید ہی کوئی دوسرا ہو، اور اس سے زیادہ بے خبری صحافت بھی شاید ہی کوئی اور کرتا ہو. انہوں نے ایک جانب کہا ہے کہ یہ سب سے باخبر صحافی ہیں اور سب سے بے خبری کی صحافت کرتے ہیں، تو دوسری جانب ان کا کہنا ہے کہ انصار صاحب جیسے مہذب گفتگو کرنے والے صحافی بہت کم ہوں گے اور اس جیسی بازاری گفتگو کرنے والے بھی بہت ہی کم ہوں گے. بہت سے لوگ اس کی زبان کی شر سے بچنے کے لیے اس سے تعلق ٹھیک رکھتے ہیں. یہ بیان دینا ہے عمر چیمہ کا، یہاں پر انہوں نے تعریف کی ہے یا یہاں پر بےزتی کی گئی ہے. یہ ٹویٹ جو ہے دونوں چیزیں کر رہی ہے. اس کے اوپر منیف فاروق بھی سامنے آ گئے. منیف فاروق کا کہنا ہے کہ بالکل درست کہا عمر بھائی، انصار عباسی صاحب بہت باخبر صحافی ہونے کے ساتھ ایک نہایت اچھے انسان بھی ہے. ایسے بدبخت لوگوں کے کہنے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ منیف فاروق نے جہاں پہ اچھائی بیان کی گئی تھی وہ نکال لی ہے، لیکن جہاں پر ان کی عزت افزائی کی گئی تھی اس چیز کو جو ہے یہاں سے ختم کر دیا، نکال دیا ہے. صحافیوں کے درمیان یہ لڑائی چل رہی ہے، لیکن انصار عباسی کیا اپنا حق ادا کرے ہیں؟ نظیر اپنا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. انہیں جس طرح کی صحافت کرنی چاہیے تھی ویسی صحافت کو چھو کر بھی نہیں گزرے. نظیر بی بی سی کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے. یہ رپورٹ ہے 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں اور جو ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے اس نظام کے بارے میں، خصوصاً اس نظام کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے اس کردار کے بارے میں. بی بی سی کیا لکھتا ہے؟ بی بی سی کا لکھنا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو نئے اختیارات اور گرفتاری اور مقدمے سے تاحیات استثنا دینے کے حق میں ووٹ دیا ہے. یہ اقدام ناقدین کا کہنا ہے کہ آمریت کی طرف راہ ہموار ہوتی ہے. 27ویں آئینی ترمیم جس پر جمعرات کو دستخط کیے گئے ملک کی اعلیٰ عدالتوں کے کام کرنے کے طریقے میں بھی اہم تبدیلیاں لائے گی. تبدیلیوں کا دفاع کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ مسلح افواج کو واضح اور انتظامی ڈھانچہ فراہم کرتے ہیں، جبکہ عدالتوں میں پسماندگی کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں. پاکستان کی فوج نے طویل عرصہ سے جوہری، اب یہ ان کی اپنی رپورٹ ہے، اپنا بیان ہے ان کا، پاکستان کی فوج نے طویل عرصہ سے جوہری ہتھیاروں سے لیس ملک کی سیاست میں ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے. بعض اوقات بغاوتوں میں اقتدار پر قبضہ کیا اور دوسرے مواقع پر پردے کے پیچھے رہ کر بھی کام کرتے رہے ہیں. اپنی پوری تاریخ میں پاکستان نے جنرل پرویز مشرف اور جنرل ضیاء الحق جیسے فوجی لیڈروں کے ماتحت زیادہ سویلین خود مختاری سے آگے بڑھ کر کنٹرول حاصل کیا ہے.
تجزیہ کار سویلین اور ملٹری کے درمیان توازن کو ہائیبرڈ اصول کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اس ترمیم کو اس بات کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں کہ توازن فوج کے حق میں بدل رہا ہے، یعنی کہ فوج کو زیادہ طاقت مل رہی ہے۔ واشنگٹن میں ولسن سینٹر کے ساؤتھ ایشیا انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر مائیکل کوگن کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ ترمیم تازہ ترین اشارہ ہے، شاید اب تک کی سب سے مضبوط، کہ پاکستان اب ہائیبرڈ سسٹم کا نہیں بلکہ ہائیبرڈ کے بعد کے نظام کا تجربہ کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ ہم بنیادی طور پر ایک ایسی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں جہاں سول ملٹری عدم توازن اتنا ہی غیر متوازن ہے جتنا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تازہ ترین ترمیم کا مطلب ہے کہ منیر کو، یعنی کہ جنرل عاصم منیر کو، جو نومبر 2022 سے آرمی چیف ہیں، اب پاکستان کی بحریہ اور فضائیہ کی بھی نگرانی کریں گے۔ ان کا فیلڈ مارشل کا ٹائٹل اور یونیفارم تاحیات ہے، اور انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ذمہ داریاں اور فرائض سونپے جائیں گے جو صدر کی طرف سے وزیر اعظم کے مشورے سے طے کیے جائیں گے۔ توقع یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ ہیں اسے عوامی زندگی میں نمایاں کردار ملے گا۔ بل کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کی فوجی کمان کے ڈھانچے کو واضح کرتا ہے۔ پاکستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان نے وزیر اعظم شہباز شریف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تبدیلیاں وسیع تر اصلاحاتی ایجنڈے کا حصہ ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ پاکستان کے دفاع کو جدید جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ رکھا جائے، لیکن دوسرے سے فوج کے حوالے کرنے کی طاقت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ صحافی اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی شریک سربراہ منیزہ جہانگیر کہتی ہیں کہ فوج اور عام شہریوں کے درمیان کوئی توازن نہیں ہے۔ ناظرین، یہ رپورٹ شائع کی ہے بی سی نے۔ بی سی کا بھی کہنا ہے کہ یہاں پر فوج کو نمایاں کردار دیا جا رہا ہے، فوج کو جو ہے زیادہ طاقت دی جا رہی ہے۔ اس آئینی ترمیم میں حکومت فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور اس سے لگ رہا ہے کہ جیسے جنرل عاصم منیر کو مستقبل میں عہدے بھی دیے جائیں گے، ان سے ذمہ داریاں بھی لی جائیں گی، اور تاحیات جو وہ کام کرتے رہیں گے۔ ناظرین، پاکستان کے اندر ایک کے بعد ایک نئی آئینی ترمیم آ رہی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد 28ویں کے چرچے بھی جو بہت زیادہ ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم بھی کسی وقت بھی جو وہ آ سکتی ہے۔ اس کے اندر کیا تبدیلیاں کی جائیں گی یہ بھی بہت اہم ہے، اور تبدیلیاں یقیناً جو اپنی پاورز کو بڑھانے کے لیے کی جائیں گی۔ لیکن ناظرین، اس وقت جو ہے عوامی پاور جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو اسی لیے بین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عوامی پاور کو جتنی بھی کوشش کی گئی اس پاور کو توڑا نہیں جا سکا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔